نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. My respect elders, brothers and sisters, I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meanings with peace and blessing. اللہ سبحانہ و تعالیٰ be upon all of you. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ریسرچ ڈور یوٹیوب چینل. آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی انسانی زندگی میں اہمیت کے بارے میں آج ریسرچ ڈور کی ٹیم قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں آپ تک معلومات پہنچانے کی کوشش کرے گی. میں قدیم اور جدید فلسفہ سائنس، معاشیات، سیاسیات وغیرہ پر ایک اچھی خاصی لائبریری دماغ میں اتار چکا ہوں. جب آنکھیں کھول کر قرآن مجید کو پڑھتا ہوں تو باخدا محسوس ہوا کہ جو کچھ پڑھا تھا سب بیکار ہے. علم کی جڑ اب ہاتھ میں آئی ہے. کانٹ، ہیگل، مارکس اور دنیا کے تمام بڑے بڑے مفکرین اب مجھے بچے نظر آتے ہیں. بیچاروں پر ترس آتا ہے کہ ساری عمر جن گتھیوں کو سلجھانے میں الجھتے رہے، جن مسائل پر بڑی بڑی کتابیں تصنیف کر ڈالیں، پھر بھی حل نہ کر سکیں، ان کو اس کتاب نے ایک دو فکروں میں حل کر کے دکھا دیا. اگر یہ غریب اس کتاب سے ناواقف نہ ہوتے تو کیوں اپنی عمریں اس طرح ضائع کرتے؟ میری اصل محسن بس یہی کتاب ہے. اس نے مجھے بدل کے رکھ دیا، حیوان سے انسان بنا دیا، تاریکیوں سے نکال کر روشنی پر لے آئی، اور ایسا چراغ ملا اور ایک ایسا چراغ میرے ہاتھ میں دے دیا کہ زندگی کے جس معاملے کی طرف نظر ڈالتا ہوں حقیقت اس طرح برملا مجھے دکھائی دیتی ہے گویا کہ اس پر کوئی پردہ تھا ہی نہیں. جس خدا نے یہ کتاب بخشی کی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اور میری زبان عاجز ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، جس نے بندوں کی کامیابی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اور امن و امان اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے 1,24,000 جلیل القدر پیغمبر مبعوث فرمائے اور بہت سے صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں. ان میں سب سے آخری پیغمبر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید ہے. ہمارے اس جدید دور میں بھی یہی کتاب انسانی زندگی کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے، اور یہی کتاب انقلاب زندگی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے جس نے سرزمین عرب میں ایک شاندار انقلاب برپا کرنے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی قدم قدم پر رہنمائی کی. حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے اعتراضات کے جوابات اسی کتاب نے دیے. اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور کلام کی تاثیر غیر مسلموں پر بھی ہوئی اور انہوں نے اس بات کو مانا کہ یہ ایک غیر معمولی اور دلوں کو پگلانے کے معاملے میں یہ ایک بے مثل کلام ہے، اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کی بار بار تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے. اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے ایک حرف پر 10 نیکیوں کی خوشخبری سنائی. اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہی وہ خوشخبری ہے جس سے مسلمانوں میں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہی جذبہ ناظرہ اور حفظ قرآن کے مدارس قائم کرنے کی تحریک پیدا کرتا ہے، اور یہی جذبہ درس قرآن کی محفل سجانے کا باعث بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کئی بندے اس جذبے کے تحت اپنے قلم سے بھی قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں. رب کریم کی بے پناہ
عنایتوں نے انسانوں کو ہمیشہ اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ ایک طرف انہیں نور بصیرت سے سرفراز کیا تو دوسری طرف وحی الہی سے ان کی دستگیری فرمائی۔ ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے نیک سیرت انسانوں کو متحد فرمایا اور انہیں اپنی ہدایت سے سرفراز کیا۔ یہ پاک باز انسان انبیاء کہلائے۔ ان نفوس سے قدسیہ کی زندگیوں کو دوسروں انسانوں کے لیے بہترین نمونہ بنایا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کیا۔ دنیا کے مختلف خطوں اور علاقوں میں کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول آئے۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانیت تک پہنچایا۔ سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کو انسانیت تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو ایک جیتی جاگتی تصویر بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کئی طریقوں سے ہو رہی ہے۔ اسے حفظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینوں میں فراخی پیدا فرما دی۔ اس عظیم الشان ضخیم کتاب کو 6-7 برس کا بچہ اپنے سینے میں ضبط کر لیتا ہے اور ماہ رمضان میں درجنوں نمازوں کی امامت کرتے ہوئے اسے سنا ڈالتا ہے۔ یہ سلسلہ تو تواتر سے صدیوں پر محیط ہے۔ اس وقت دنیا کے ہر ملک، اس کے ہر شہر، ہر بستی اور ہر گاؤں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں حافظ قرآن موجود ہیں، جو شب و روز ہزاروں بچے حفظ کر رہے ہیں۔ یہ شرف صرف اور صرف قرآن مجید کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی کتاب اس فضیلت سے سرفراز نہیں کی گئی۔ اس کے معنی و مطالب کو ذہن نشین کرانے کے لیے اہل حق میں سے علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، جنہوں نے اس کی خدمت میں اپنی زندگیاں وقف کر ڈالیں۔ قرآن مجید کی مختلف ادوار میں مختلف تفسیریں ہوتی رہی ہیں۔ تفسیر جن میں سے مدرجہ ذیل یہ ہیں: تفسیر طبری، جو علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ متوفی 310 ہجری میں جنہوں نے کی، اور یہ قرآن مجید کی مشہور تفسیروں میں سے ایک ہے۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیر اور دوسری بہت سی تفاسیر ہیں جو مسلمانوں میں پڑھی اور قرآن مجید کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی تاکہ آپ انسانوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہدایت کی روشنی میں لائیں، اور اللہ کے راستے پر جو بڑا زبردست اور بذات خود تعریف کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے جو انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ماہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ یہ دنیا کے تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے اور یاد کرنے کے لیے آسان بنایا گیا۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے اسے توجہ اور غور سے سنیں۔ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 آدمی قابل رشک ہیں، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نعمت عطا فرمائی اور پھر وہ صبح و شام اس کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگا رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت سے نوازا اور وہ صبح و شام اسے اللہ کی راہ میں لٹاتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک رحمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کوئی آواز اتنی پسند نہیں جتنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی آواز کے جو خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔
اس طرح نبی کی اتباع میں جو شخص بھی تلاوت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب ہے۔ ریسرچ ڈور کی ٹیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ خدا حافظ۔